بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تو آج کے اس لیکچر میں آپ لوگوں کو پڑھانے والا ہوں کہ وہ کون سے رولس ہے، وہ کون سے اصول ہے جس کے تھرو ہم لوگ ڈیفینٹ آرٹیکل کو یوز کریں گے۔ یعنی ڈیفینٹ آرٹیکل میں کیا آتا ہے، دی آتا ہے، تو ڈیفینٹ آرٹیکل میں دی آتا ہے، تو آج کے اس لیکچر میں ہم لوگ ان کے رولس کو پڑھیں گے۔ تو یہ آرٹیکل کے اوپر پارٹ 3 ہے، یعنی ہم لوگوں نے پہلی بھی آرٹیکل کے اوپر 2 پارٹ یعنی 2 لیکچر میں بنا چکا ہوں اور اپلوڈ بھی کر چکا ہوں 2 لیکچر۔ تو یہ ہے پارٹ 3 نے تیسرا حصہ ہے، تیسرا لیکچر ہے۔ اچھا جی، تو آج کے اس لیکچر میں ہم لوگ یہ رولز سارے کے سارے پڑھیں گے۔ پچھلے لیکچر میں نے آپ لوگوں کو پڑھایا تھا وہ رول جس کے تھرو ہم لوگ انڈیفینٹ آرٹیکل کو استعمال کرتے ہیں، لیکن آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو پڑھاؤں گا کہ وہ کون سے رولس ہے جس کے تھرو ڈیفینٹ آرٹیکل کو ہم لوگ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے میں نے ہیڈنگ دیا ہے رولز فار یوزنگ ڈیفینٹ آرٹیکل۔ ڈیفینٹ آرٹیکل میں ہمارے پاس دی آتا ہے، انڈیفینٹ میں اے اور این آتا ہے، اور ڈیفینٹ میں دی آتا ہے۔ اچھا جی تو آئیے فوراً بڑھتے ہیں رولز کی طرف۔ پہلا رولز کون سا ہے؟ پہلا رولز ہے نمبر 1، یونیک تھنگز ان نیچر۔ یعنی ڈیفینٹ آرٹیکل استعمال ہوگا ان یونیک تھنگس کے ساتھ جو کہ نیچر میں، قدرت میں وہ کیا ہے، بہت ہی یونیک ہے۔ یعنی نیچر کے اندر وہ ساری چیزیں، وہ تھنگز جو کہ یونیک ہے، تو ان سے پہلے بھی ڈیفینٹ آرٹیکل یعنی دی استعمال ہوگا۔ ڈیفینٹ آرٹیکل دی وہ کس طرح؟ فار ایگزامپل دیکھتے ہیں۔ دی سن از اے اسٹار، یہ سن ایک اسٹار ہے، تو یہاں پر کیا ہے، یہ سن ایک یونیک تھنگ ہے نیچر کے اندر سن۔ تو ان سے پہلے کیا استعمال ہوا؟ ان سے پہلے یہاں پر استعمال ہوا ہے آرٹیکل دی، تو اس لیے یونیک تھنگ سے پہلے بھی ڈیفینٹ آرٹیکل دی استعمال ہوگا۔ اچھا جی، اچھا تو دوسرے ایگزامپل کون سے ہیں؟ دی مونا، دی اسٹار، تو یہ سارے کے سارے مون بھی ہے، اسٹار، یہ سارے کے سارے کیا ہے، یہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ نیچر میں یونیک ہے، تو اس لیے ان سے پہلے ہم لوگوں نے دی استعمال کیا۔ دی سن، دی مون، دی اسٹارز، سمجھ گئے؟ اچھا آگے بڑھتے ہیں۔ اگلا سنٹینس کون سا ہے؟ دی نارتھ پول، دی ایکویٹر، تو یہ سارے چیزیں کیا ہے، یہ کیا ہے، جیوگرافیکل ریجن ہے۔ یہ ایسے ورڈس ہے، ایسے تھنگس ہے جو کہ ایسے ریجن ہے جو کہ جیوگرافیکل ہیں، جیوگرافیکل خطے ہیں، ریجن ہے، تو ان سے پہلے بھی انڈیفینٹ آرٹیکل استعمال ہوگا، ڈیفینٹ آرٹیکل۔ تو نارتھ پول یہ کیا ہے، یہ بھی ایک ریجن ہے جیوگرافیکل، تو اسی لیے ان سے پہلے ہم لوگ دی استعمال کریں گے۔ ایکویٹر بھی ایک جیوگرافی کا کیا ہے، ایک ریجن ہے، خطہ ہے ارتھ کا، تو اسی لیے ان سے پہلے بھی ہم لوگ کیا استعمال کریں گے، دی استعمال کریں گے۔ اچھا جی، تو یہ پوائنٹ تو کلیئر ہوا۔ آگے بڑھتے ہیں رول نمبر 2 کی طرف۔ رول نمبر 2 کیا کہتا ہے؟ رول نمبر 2 کہتا ہے کہ پراپر ناؤن کے ساتھ ہم لوگ زیرو آرٹیکل استعمال کریں گے۔ زیرو آرٹیکل سے کیا مراد؟ زیرو آرٹیکل سے مراد یہ کہ نہ تو ہم لوگ ڈیفینٹ آرٹیکل استعمال کریں گے اور نہ ہی انڈیفینٹ آرٹیکل، یعنی نہ دی آئے گا نہ ان سے پہلے آئے گا۔ کس سے پہلے؟ پراپر ناؤن سے پہلے۔ فار ایگزامپل ایک یہاں پر سینٹینس ہے، آئی میٹ دی احمد، تو احمد کیا ہے، یہ ایک پراپر ناؤن ہے، تو اس لیے ان سے پہلے یہاں پر کیا ہے، دی، تو یہاں پر دی استعمال نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہاں پر جو احمد جو ناؤن استعمال ہوا ہے وہ پراپر ناؤن ہے۔ پراپر ناؤن کیا ہوتا ہے، یہ میں پہلے سے آپ لوگوں کو کئی بار سمجھا چکا ہوں۔ تو احمد ایک پراپر ناؤن ہے، تو ان سے پہلے ڈیفینٹ آرٹیکل استعمال، بلکہ زیرو آرٹیکل کوئی بھی آرٹیکل استعمال نہیں ہوگا، اس لیے لیکن بٹ if there is comparison of the two proper noun، یعنی لیکن اگر کسی دو پراپر ناؤن کے درمیان کمپیریزن ہو، کیا ہو، یعنی یہاں پر موازنہ ہو، کمپیریزن ہو، تو پھر ہم لوگ کیا کریں گے؟ پھر ہم لوگ اس طرح کریں گے کہ جو فرسٹ پراپر ناؤن ہوگا ان سے پہلے ہم لوگ کوئی بھی ڈیفینٹ آرٹیکل استعمال نہیں کریں گے، لیکن جو سیکنڈ پراپر ناؤن ہوگا ان سے پہلے ہم لوگ آرٹیکل دی استعمال کریں گے۔ یعنی اگر کمپیریزن ہو رہا ہو، دو پراپر ناؤن کے درمیان اگر موازنہ ہو رہا ہو، کمپیریزن ہو رہا ہو، تو فرسٹ پراپر ناؤن سے پہلے کوئی بھی ڈیفینٹ آرٹیکل استعمال نہیں ہوگا، جبکہ دوسرے پراپر ناؤن سے پہلے ڈیفینٹ آرٹیکل استعمال ہوگا۔ ایگزامپل سے سمجھتے ہیں۔ فار ایگزامپل احمد از خالد جگہ نیوٹن آف 21 سینچری، یعنی احمد از دا نیوٹن آف 21 سینچری، تو یہاں پر یہ بھی کیا ہے، یہاں پر کیا ہے، یہ ایک احمد، تو یہ کیا ہے، احمد، یہ بھی ایک ناؤن ہے، یہ بھی کیا ہے، ایک ناؤن ہے جی، تو ایک پراپر ناؤن ہے، اور نیوٹن بھی ایک پراپر ناؤن ہے، یہ بھی ایک پراپر ناؤن ہے، تو دو پراپر ناؤن ہے۔ تو رول یہ کہتا ہے کہ جو فرسٹ پراپر ناؤن ہوگا ان سے پہلے کوئی بھی ڈیفینٹ آرٹیکل استعمال نہیں ہوگا، جبکہ جو دوسرا پراپر ناؤن ہوگا ان سے پہلے ڈیفینٹ آرٹیکل دی استعمال ہوگا۔ اسی لیے ہم لوگ احمد سے پہلے ڈیفینٹ آرٹیکل کو استعمال نہیں کریں گے، جبکہ دوسرے پراپر ناؤن سے پہلے ہم لوگ ڈیفینٹ آرٹیکل کو استعمال کریں گے، سمجھ گئے؟ اگلا سینٹینس کون سا ہے؟ یہ ایم سی کیوز کے اندر بھی آیا تھا، ایٹا ٹیسٹ کے اندر۔ یہ کیا ہے؟
خالی جگہ غنی خان از خالی جگہ جان کیٹس آف پشتو لٹریچر. جو پشتو ادب کا جو غنی خان تھا، یہ سب لوگوں کو پتہ ہے، یہ ایک لٹریچر کا کیا تھا، بہت ہی فیمس پرسن تھا. کون؟ غنی خان. تو غنی خان یہ کون تھا؟ یہ یہاں پر سفر اصل چیز کی طرف آتے ہیں. غنی خان بھی یہاں پر ایک کیا ہے، ایک ناؤن ہے. جان کیٹس بھی یہاں پر کیا ہے، ایک پراپر ناؤن ہے. غنی خان ایک ناؤن، یہ دوسرا پراپر جان کیٹس. رول کے مطابق پہلے پراپر ناؤن سے پہلے کوئی بھی آرٹیکل استعمال نہیں ہوگا، کوئی بھی ڈیفینٹ آرٹیکل. جبکہ دوسرے پراپر ناؤن سے پہلے یہاں پر کیا استعمال ہوگا؟ یہاں پر ڈیفینٹ آرٹیکل استعمال ہوگا. سمجھ گئے؟ تو اس لیے غنی خان از دی جان کیٹس آف پشتو لٹریچر. اچھا جی، تو یہ پوائنٹ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو کلیئر ہو چکا ہوگا. یہ رولز بہت ہی آسان تھا. پراپر ناؤن اگر صرف سنگل آ جائے تو پھر کوئی بھی زیرو آرٹیکل ان کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. زیرو آرٹیکل سے مراد ہے کوئی بھی آرٹیکل استعمال نہیں ہوگا. لیکن جب کمپیریزن ہو تو پہلے کے ساتھ استعمال نہیں ہوگا، دوسرے ناؤن کے ساتھ کیا ہو، ڈیفرنٹ آرٹیکل استعمال ہوگا. اچھا، اگلے رول کی طرف بڑھتے ہیں. رول نمبر 3. رول نمبر 3 کیا کہتا ہے؟ رول نمبر 3 یہ کہتا ہے، فار ایگزامپل اگر پلینٹس کی بات کی جائے، پلینٹس، تو پلینٹس میں سے جو ارتھ پلینٹس ہے ان کے ساتھ ڈیفینٹ آرٹیکل استعمال ہوگا. لیکن جو دوسرے ادرس پلینٹس ہیں، باقی ارتھ کے علاوہ باقی دوسرے جتنے بھی پلینٹس ہیں ان کے ساتھ کوئی بھی ڈیفینٹ آرٹیکل استعمال نہیں ہوگا. یعنی ارتھ بھی ایک پلینٹس ہے، باقی سر جتنے بھی ہے وہ سر کے پلینٹس ہے. تو پلینٹس میں سے صرف ارتھ کے ساتھ ڈیفینٹ آرٹیکل استعمال ہوگا، باقی ادرس پلینٹس کے ساتھ ڈیفینٹ آرٹیکل استعمال نہیں ہوگا. فار ایگزامپل دی ارتھ از اے پلینٹ. تو یہاں پر کیا ہے، ارتھ استعمال ہوا، ارتھ. تو ارتھ کے ساتھ ان سے پہلے کیا استعمال ہوا؟ ان سے پہلے یہاں پر کیا استعمال ہوا؟ آرٹیکل دی. یہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ سینٹینس غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ دی وینس از دی ہاٹیسٹ پلینٹ. دی وینس از دی ہاٹیسٹ پلینٹ. تو وینس، یہ بات تو ٹھیک ہے کہ وینس بھی ایک پلینٹ ہے، لیکن رول یہ کہتا ہے کہ ارتھ کے علاوہ جتنے بھی دوسرے پلینٹس ہیں ان کے ساتھ کوئی بھی ڈیفرنٹ آرٹیکل استعمال نہیں ہوتا. تو اس لیے یہاں پر دی استعمال ہوا ہے جو کہ غلط ہے. اس لیے یہ سینٹینس پورا غلط تھا. اگر دی کو ریمو کیا جائے تو پھر یہ ٹھیک ہے، لیکن اگر دی کے ساتھ لکھا جائے تو پھر یہ سینٹینس غلط ہے. تو یہ آسان سا رول تھا لیکن تھا امپورٹنٹ. اس کے اوپر بھی MCQs بن سکتا ہے، تو اس لیے میں نے آپ لوگوں کو یہ بتانا ضروری سمجھا. اچھا جی، اگلا کون سا رولس ہے؟ رول نمبر 4. رول نمبر 4 کیا کہتا ہے؟ یہ رول یہ کہتا ہے کہ اگر کیا ہو، نیم آف سی آ جائے، کسی سمندر کا سی کا کیا آ جائے، نیم آ جائے، تو ان کے ساتھ ڈیفرنٹ آرٹیکل استعمال ہوگا. ان کے ساتھ ڈیفرنٹ آرٹیکل استعمال ہوگا. لیکن اگر صرف سی آ جائے، یعنی لفظ سی آ جائے، تو ان کے ساتھ کوئی بھی ڈیفرنٹ آرٹیکل استعمال نہیں ہوگا، بلکہ نا یعنی انڈیفینٹ آرٹیکل استعمال ہوگا. ڈیفینٹ آرٹیکل نہیں بلکہ انڈیفینٹ آرٹیکل. انڈیفینٹ یا تو اے آتا ہے یا این آتا ہے، ان دونوں میں سے ایک استعمال ہوگا. لیکن کب؟ جب صرف سی آ جائے. لیکن اگر سی کا نیم آ جائے، نام آ جائے کسی سی کا سمندر کا، تو ان سے پہلے ڈیفینٹ آرٹیکل استعمال ہوگا. اسی میں یہاں پر ٹک نشان لگایا ہے، یہاں پر کیا ہے، کراس غلط، یعنی اس کے ساتھ ڈیفینٹ آرٹیکل استعمال نہیں ہوتا. فار ایگزامپل یہاں پر ایگزامپلس کے ذریعے سمجھتے ہیں. دی عریبین سی فلوز تھرو پاکستان. تو عریبین سی کیا ہے؟ عریبین سی یہ ایک سمندر کا سی کا ایک نیم ہے. تو یہاں پر نیم آف سی آیا ہے، تو اس لیے ان سے پہلے یہاں پر کیا استعمال ہوا ہے؟ دی. یہاں پر دی استعمال ہوا ہے. تو اس لیے عریبین سیز فلوز تھرو پاکستان، کہ پاکستان میں سے کیا کرتے ہیں؟ گزرتے ہیں، بہتے ہیں. جو عریبین سی ہے. اچھا، بحیرہ عرب. اچھا جی، دوسرا اگزامپل کون سا ہے؟ آئی سا اے بوٹ ان دی سی یا ان اے سی. تو یہاں پر کیا ہے؟ صرف سی آیا ہے. سی یہاں پر صرف اور صرف سی استعمال ہوا ہے. آئی سا اے کہ میں نے سمندر کے اندر ایک بوٹ، ایک کشتی دیکھا. تو یہاں پر چونکہ سی کا نام تھا اس لیے ان سے پہلے ڈیفینٹ آرٹیکل استعمال ہوا. لیکن یہاں پر صرف اور صرف سی استعمال ہوا تھا، اونلی سی استعمال ہوا تھا. تو اس لیے ان کے یہاں پر دی کیا ہوگا؟ دی غلط ہوگا، اے ٹک رہے گا، کیونکہ اے انڈیفینٹ آرٹیکل ہے. تو اس لیے یہ رول آسان سا تھا، لیکن اس لیے میں نے ان کو سمجھانا بھی ضروری سمجھا. اگلا رول کون سا ہے؟ یہ بھی اسی طرح ہے. یہ رول یہ کہتا ہے کہ اگر نیم آف اوشن آ جائے، کسی اوشن کا کیا آ جائے، نیم آ جائے، نام آ جائے، تو پھر ان کے ساتھ ڈیفینٹ آرٹیکل استعمال ہوگا. لیکن اگر اونلی اوشن آ جائے، اوشن صرف اوشن، اس اوشن کا، اس سمندر کا نام نہیں ہے، صرف اوشن کا ورڈ آ جائے، تو پھر ان کے ساتھ ڈیفینٹ آرٹیکل استعمال نہیں ہوگا، بلکہ بجائے اس کے ان کے ساتھ انڈیفینٹ آرٹیکل استعمال ہوگا. انڈیفینٹ میں سے یا تو اے استعمال ہوگا یا ان استعمال ہوگا. فار ایگزامپل دی پیسیفک اوشن از ویری ڈیپ. یہ کیا ہے؟ بہت گہرا ہے یہ پیسیفک اوشن، یہ سمندر. تو یہ ایک نیم آف اوشن ہے. پیسیفک اوشن از دی نیم آف اوشن، یہ اوشن کا، ایک سمندر کا ایک نام ہے. تو ان سے پہلے کیا استعمال ہوگا؟ ان سے پہلے دی استعمال ہوگا. لیکن اگر صرف اس طرح آ جائے، دی اوشن یا این اوشن از ڈیپ، تو یہاں پر صرف سنگل اوشن آیا تھا، کوئی اوشن کا نام نہیں تھا. تو ان سے پہلے کیا استعمال ہوگا؟
انڈیفینٹ آرٹیکل استعمال ہوگا، دی غلط ہوگا، دی استعمال ہم لوگ نہیں کرتے دی. تو اس لیے یہ این میں نے استعمال کیا کیونکہ یہاں پر کہتے ہیں یہ ساؤنڈ کس کا، وول کا ساؤنڈ دے رہا تھا، ان سے میں نے اے کی بجائے این استعمال کیا. لیکن چاہے اے ہو یا این ہو، یہ دونوں کیا ہے، انڈیفینٹ آرٹیکل ہے. اچھا جی آگے. اچھا تو رول نمبر 6 کی طرف بڑھتے ہیں. یہاں پر کیا ہے، نیم. جب کسی سینٹینس کے اندر نیم آف گلف آ جائے، یہ رول کیا کہتا ہے کہ اگر نیم آف گلف آ جائے، گلف ایک شگاف ہوتا ہے جو گلف ہوتا ہے، تو یہ بھی کیا ہے، ان کے اندر بھی پانی ہوتا ہے. تو یہ جب نیم آف گلف آ جائے تو ان کے ساتھ ہم لوگ ڈیفینٹ آرٹیکل کو استعمال کریں گے. تو ان کے ساتھ ہم لوگ ڈیفینٹ آرٹیکل کو کیا کریں گے، استعمال کریں گے. لیکن جب اونلی گلف آ جائے، صرف گلف، یہ گلف ورڈ آ جائے، تو ان کے ساتھ ہم لوگ ڈیفینٹ آرٹیکل کو استعمال نہیں کریں گے، بلکہ ان کے ساتھ ہم لوگ انڈیفینٹ آرٹیکل کو یعنی اے یا این کو استعمال کریں گے. فار ایگزامپل دی پرسیا گلف از اے فیمس فار ٹریڈ. تو یہاں پر کیا تھا، یعنی یہ ٹریڈ کے لیے بہت ہی مشہور ہے، تجارت کے لیے، ٹریڈ کے لیے جو پرسیا گلف ہوتا ہے. تو یہ کیا تھا، یہ ایک نیم گلف کا ایک نام تھا، یہ نیم آف گلف تھا، یعنی ایک گلف کا خاص نام تھا. تو اس لیے ان سے پہلے کیا استعمال ہوا تھا، ان سے پہلے یہاں پر دی استعمال ہوا. ان سے پہلے کیا یوز ہوا، دی استعمال ہوا. لیکن یہاں پر کیا ہے، اے گلف، دی گلف از یوز فار ٹریڈ. تو یہاں پر صرف سنگل گلف آیا ہے، تو ان سے پہلے ہم لوگ کیا استعمال کریں گے، یہ انڈیفینٹ آرٹیکل استعمال کریں گے. دی غلط ہوگا، یہ پوائنٹ ذہن میں رکھ لیجئے. اچھا تو رول نمبر 7 کی طرف بڑھتے ہیں. یہ رول کیا کہتا ہے، یہ بھی اسی طرح ہے. یہ رولز آخر میں آپ لوگوں کے ان کا جو اصل مقصد ہے یہ بتاؤں گا. یہ رول بھی یہ میں اس لیے الگ الگ رول بنا کے بتا رہا ہوں کیونکہ اکثر زیادہ اسٹوڈنٹس ان میں کنفیوز ہوتے رہتے ہیں. کیونکہ وہ یہ فار ایگزامپل جب گلف دیتے ہیں پھر بھی وہ دی لگاتے ہیں ڈیفینٹ آرٹیکل، جب گلف کا نیم دیکھتے ہیں پھر بھی دی لگاتے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے. جب کسی نیم آف گلف ہوگا، گلف کا اگر نام ہے تو پھر دی استعمال ہوگا. صرف اگر سنگل یہ ورڈ گلف آ جائے تو پھر ان کے ساتھ انڈیفینٹ آرٹیکل استعمال ہوگا، دی غلط ہوگا. اسی طرح یہ غلطی کرتے رہتے ہیں، اس لیے میں نے ان کے اوپر الگ الگ ہر ایک کو ایکسپلین کیا ہے. اچھا تو رول نمبر 7 یہ کہتا ہے کہ اگر نیم آف ریور آ جائے، کسی دریا کا کیا جائے نیم آ جائے، نام، تو پھر ان کے ساتھ کیا استعمال ہوگا، ڈیفینٹ آرٹیکل دی استعمال ہوگا. بٹ اف اونلی ریور از کم، اگر صرف اور صرف سنگل ریور آ جائے، ریور، تو پھر ان کے ساتھ کوئی بھی ڈیفینٹ آرٹیکل استعمال نہیں ہوگا، بلکہ یا تو اے استعمال ہوگا یا این استعمال ہوگا، یا اے استعمال ہوگا یا این استعمال ہوگا. اچھا جی تو ایگزامپل کے ذریعے سمجھتے ہیں. ایگزامپل کیا کہتا ہے، دی راوی از اے ریور. تو یہ راوی کیا ہے، یہ ایک ریور کا، دریا کا نام ہے. تو اس لیے ان سے پہلے دی استعمال ہوگا. ان سے پہلے کیا، ان سے پہلے دی استعمال ہوگا. لیکن اگر سنگل ریور آ جائے، صرف ریور، تو ان سے پہلے کوئی بھی دی استعمال نہیں ہوگا، بلکہ انڈیفینٹ آرٹیکل استعمال ہوگا. انڈیفینٹ آرٹیکل فار ایگزامپل ریور از ناٹ ویری ڈیپا، ریور از ناٹ ویری ڈیپا. تو اب یا تو دی ہوگا یا اے ہوگا. جب میں نے سنگل ریور دیکھیے کہ یہ تو کسی ریور دریا کا نام نہیں ہے، بلکہ ریور ورڈ آیا ہے، لفظ آیا ہے، دریا صرف آیا ہے، بلکہ دریا کا نام نہیں ہے. اس لیے ان سے پہلے میں کیا لکھوں گا، انڈیفینٹ آرٹیکل لکھوں گا، ڈیفینٹ نہیں. یہ کمپیریزن آپ لوگوں کو غور سے سمجھنا ہے. اچھا رول نمبر 8 بھی اسی طرح ہے. اگر نیم آف ڈیزرٹ آ جائے، نیم آف ڈیزرٹ کسی صحرا کا نام آ جائے، تو پھر ان سے پہلے ڈیفینٹ آرٹیکل استعمال ہوگا. اگر صرف اور صرف سنگل اونلی ڈیزرٹ آ جائے تو پھر ان کے ساتھ ڈیفینٹ آرٹیکل استعمال نہیں ہوگا، یہ تو اے یا این استعمال ہوگا. فار ایگزامپل دی سہارا از اے ڈیزرٹ. تو یہ کیا ہے، یہ ایک ڈیزرٹ کا نیم ہے. سہارا کیا ہے، یہ ایک ڈیزرٹ کا نیم ہے. تو ان سے پہلے دی استعمال ہوگا، ان سے پہلے دی استعمال ہوگا، کیونکہ یہ جو سہارا ہے یہ ایک نیم ہے کس کا، ڈیزرٹ کا. تو اس لیے لیکن جب اس طرح آ جائے، اے ڈیزرٹ از اے ڈرائی پلیس، کہ جو ڈیزرٹ ہے یہ ایک ڈرائی پلیس ہوتا ہے، خشک جگہ ہوتی ہے. تو یہاں پر سنگل ڈیزرٹ استعمال ہوا ہے. تو اس لیے جب سنگل ڈیزرٹ استعمال ہوا تو پیرنٹ سے پہلے کیا استعمال ہوگا، انڈیفینٹ آرٹیکل. یہاں پر میں نے دی لکھا ہے، لیکن یہاں پر میں نے اے لکھا ہے. دی ڈیفینٹ آرٹیکل ہے اور اے کیا ہے، انڈیفینٹ آرٹیکل ہے، کیونکہ یہاں پر ڈیزرٹ کا نیم تھا، یہاں پر صرف سنگل ڈیزرٹ آیا تھا، اونلی ڈیزرٹ آیا تھا. تو ڈیزرٹ سے پہلے تو پھر کیا استعمال ہوگا، انڈیفینٹ آرٹیکل استعمال ہوگا. اچھا تو رول نمبر 9 کی طرف فوراً بڑھتے ہیں. رول نمبر 9 کیا کہتا ہے، تھوڑا اس کو سمجھتے ہیں. رول نمبر 9 یہ کہتا ہے کہ ہم لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ جو ایڈجیکٹیو آف نمبر ہوتا ہے، ایڈجیکٹیو آف نمبر یہ دو طرح کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے آرڈینلز اور ایک ہوتا ہے کارڈینلز. ایڈجیکٹیو آف نمبر میں
آرڈینلس بھی آتے ہیں، کارڈینلس بھی آتے ہیں۔ آرڈینل میں سے کون کون سے، فار ایگزامپل فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ، ففتھ ایٹسیکٹرا اینڈ سو آن، اس طرح جاتی ہے۔ تو یہ سارے فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ اینڈ سو آن یہ سارے کے سارے آرڈینلس کہلاتے ہیں، اور جو کارڈینلس ہوتے ہیں ان میں کے اندر 1 2 3 4 5 6 اینڈ سو آن، یہ سارے کے سارے کیا ہے، یہ سارے کے سارے کارڈینلس ہوتے ہیں۔ یہ رول یہ کہتا ہے کہ آرڈینل سے پہلے آرٹیکل دی استعمال ہوگا، لیکن کارڈینل سے پہلے آرٹیکل دی یعنی ڈیفرنٹ آرٹیکل استعمال نہیں ہوگا، بلکہ زیرو آرٹیکل استعمال ہوگا۔ زیرو آرٹیکل سے مراد یہ کہ نہ تو ڈیفرنٹ آرٹیکل استعمال ہوگا اور نہ ہی ان ڈیفرنٹ آرٹیکل استعمال ہوگا، نہ تو دی استعمال ہم لوگ کریں گے اور نہ ہی اے یا این ہم لوگ استعمال کریں گے۔ اچھا جی، تو اس لیے ہم نے کیا کرنا ہے، فار ایگزامپل کیا ہے، وی ڈسکس خالی جگہ ففتھ چیپٹر، تو یہاں پر کیا ہے، ففتھ استعمال ہوا ہے، ففتھ۔ یہ واضح بات ہے، چیپٹر ایک ناؤن سے پہلے جو استعمال ہو، یہ کیا ہے، ایڈجیکٹو ہے، لیکن یہ ففتھ ایڈجیکٹو آف نمبر ہے، وہ بھی کیا ہے، آرڈینلس ہے۔ فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ، ففتھ، سکستھ یہ سارے کے سارے آرڈینلس کہلاتے ہیں۔ جب یہ آرڈینل ہے تو ان سے پہلے آرٹیکل دی استعمال ہوگا، یا تو اے یا دی، تو ان میں سے اے غلط ہوگا، دی ٹھیک رہے گا۔ تو ان سیکیوز میں سے کیا ٹھیک رہے گا، دی، کیونکہ یہ آرڈینلس ہے۔ لیکن جب اس طرح اگر آ جائے، وی ڈسکس اے یا دی 5 چیپٹر، تو یہاں پر 5 ہے، تو 1 2 3 4 5 یہ سارے کوآرڈینلس کہلاتے ہیں۔ تو کوآرڈینلس سے پہلے ہم لوگ کوئی بھی، نہ تو اے نہ دی، کوئی بھی آرٹیکل استعمال نہیں کرتے، بلکہ زیرو آرٹیکل سے مطلب یہ کہ کوئی بھی آرٹیکل نہیں، کیونکہ ہم لوگوں نے ڈسکس کیا 5 چیپٹر ہم لوگوں نے ڈسکس کیا ہے، لیکن یہاں پر کیا تھا، وی ڈسکس 5th چیپٹر، یہاں پر 5 چیپٹر تھا، یہاں پر 5th چیپٹر، یعنی 5واں جو چیپٹر ہے ہم لوگوں نے وہ بھی ڈسکس کیا۔ تو اس لیے یہ کوآرڈینل سے پہلے ڈیفینٹ آرٹیکل استعمال نہیں ہوگا۔ فار ایگزامپل، ہیز ہاؤس از آن 10th فلور، تو 10th ہے یہاں پر۔ اب آسان سی باتیں، ان کے آخر میں یا تو ڈی آئے گا یا یہاں پر ٹی ایچ ہوگا، جو آرڈینلس ہوتے ہیں۔ تو ان سے پہلے جو 10th کیا ہے، یہ آرڈینلس ہے، تو ان سے پہلے کیا استعمال ہوگا، ان سے پہلے دی استعمال ہوگا، دی استعمال ہوگا۔ لیکن اگر یہاں پر 10 آیا ہوتا تو پھر کوئی بھی آرٹیکل میں ان کے ساتھ نہیں لگا تھا۔ تو یہ تھا بہت امپورٹنٹ رول تھا یہ بھی، کہ ایڈجیکٹو کے اوپر۔ رول نمبر 9 تھا۔ اگلا کون سا رول ہے، اگلا رول یہ ہے، یہاں پر کیا ہے، نیم آف وارز، یعنی جب نیم آف وار کی جنگوں کے جو جتنی بھی وارز سے جنگوں کے اگر نیم آ جائے، نیم، تو پھر تو ڈیفرنٹ آرٹیکل دی ان کے ساتھ استعمال ہوگا۔ اگر صرف اونلی ور آ جائے، وار یعنی جنگا، تو پھر کوئی بھی، بلکہ زیرو آرٹیکل استعمال ہوگا، یعنی کوئی بھی آرٹیکل استعمال نہیں ہوگا۔ فار ایگزامپل، ملینز آف پیپل ڈائڈ ان ورلڈ وار 1، تو ورلڈ وار 1 یہ سر کا سر ایک جنگ کا نیم ہے، یہ ایک جنگ ہوا تھا، یہ ورلڈ وار 1 یہ ان کا نام رکھا گیا، یہ نام، تو یہ ایک نیم آف وار ہے، وار کا ایک نیم ہے۔ تو ان سے پہلے کیا استعمال ہوگا، ڈیفینٹ آرٹیکل دی استعمال ہوگا۔ اچھا جی، اے غلط ہوگا، لیکن اگر صرف جو ورڈ ہے جو لفظ ہے وار کا وہ آ جائے، تو پھر کیا ہوگا، ملینز آف پیپل ڈائڈ ان وارز، تو یہاں پر کیا ہے، وار یہ صرف سنگل یہاں پر ورڈ آیا ہے، لفظ آیا ہے جنگ کا، کوئی جنگ کا نام نہیں ہے۔ جسے میں نے ان سے پہلے زیرو آرٹیکل استعمال کیا ہے۔ زیرو آرٹیکل کا مطلب یہ نہ تو اے ہے یہاں پر، نہ این نہ دی، ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے، نہ ڈیفینٹ نہ انڈیفینٹ۔ اس لیے یہ پوائنٹ بھی آپ لوگوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اچھا، تو آپ فوراً آگے بڑھتے ہیں رول نمبر 11 کی طرف۔ یہ رول کیا کہتا ہے، نیم جب کیا جائے، نیم آف آئی لینڈ آ جائے، جتنی بھی آئی لینڈ ہے، جزیرے ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ اگر ان کا نیم آ جائے، نام ہو، تو ان کے ساتھ بھی ڈیفینٹ آرٹیکل دی استعمال ہوگا۔ لیکن اگر سنگل آئی لینڈ آ جائے، سنگل آئی لینڈ یہی لفظ آ جائے، یہ ورڈ آ جائے، تو پھر ان کے ساتھ ہم لوگ انڈیفینٹ آرٹیکل استعمال کریں گے، یا اے یا این استعمال کریں گے۔ فار ایگزامپل، دی اپلیشین آئی لینڈ از ویری بیوٹیفل، تو یہ کیا ہے، یہ اپلیشین جو آئی لینڈ ہے، اپلیشین، تو یہ ایک آئی لینڈ کا نیم ہے، یہ کیا ہے، مکمل یہ نیم ہے، نام ہے آئی لینڈ کا، جزیرے کا۔ تو اس لیے این سے پہلے آرٹیکل دی استعمال ہوا ہے۔ لیکن اگر اس طرح آ جائے، این آئی لینڈ از اے بیوٹیفل پلیس، کہ جزیرہ ایک بیوٹیفل پلیس ہوتا ہے، ایک خوبصورت جگہ ہوتی ہے، تو این سے پہلے کیا استعمال ہوگا، کوئی بھی، ان کے پہلے انڈیفینٹ آرٹیکل استعمال ہوگا۔ اس لیے جو یہ کیا ہے، چونکہ وول کا ساؤنڈ دیتا ہے، اور ان کا جو سٹارٹنگ ہے لیٹر ہے وہ بھی وول ہے، اس لیے یہاں پر میں این لکھوں گا، اے نہیں لکھوں گا، یہاں پر دی بھی غلط ہوگا، جسے میں نے یہاں پر این لگایا۔ این کیا ہے، انڈیفینٹ آرٹیکل ہے، یہ رول کے مطابق میں نے یہاں پر بھی لگایا۔ اچھا جی، اب آگے بڑھتے ہیں رول نمبر 12 کی طرف۔ رول نمبر 12 یہ کہتا ہے کہ اگر کیا آ جائے، نیم آف کینال کا نیم آ جائے، نام، تو پھر ان کے ساتھ آرٹیکل دی استعمال ہوگا۔ بٹ اگر سنگل کینال آ جائے، تو پھر ان کے ساتھ انڈیفینٹ آرٹیکل استعمال ہوگا، یا اے یا این استعمال ہوگا۔ فار ایگزامپل، دی سویز کینال از اے بیزی ٹریڈ روٹ، تو یہ کیا ہے، دی سویز کینال، یہ مکمل کیا ہے، یہ ایک نام ہے، یہ ایک کینال کا، سویز کینال کیا ہے، یہ ایک نام ہے، کس کا، کینال کا، تو اس لیے ان سے پہلے یہاں پر آرٹیکل دی استعمال ہوا ہے۔ لیکن اگر صرف
کینال کا ورڈ آ جائے، یہی صرف سنگل ان کا نام نہیں ہے. فار ایگزامپل اے کینال از اے سورس آف واٹر، تو یہ ان سے پہلے میں کیا استعمال کروں گا، میں یہاں پر انڈیفینٹ آرٹیکل استعمال کروں گا، یا اے یا این استعمال کروں گا. یہ بھی اس طرح. تو یہ تقریباً جو 5 سیکشن، یہ 5-6 رول ایسے تھے جو کہ سارے پانی کے ساتھ ان کا تعلق تھا. تو اس لیے میں نے شارٹ کٹ یہاں پر کیا ہے، ایک یہاں پر ٹرک نکالا ہوا ہے. شارٹ کٹ ایک رول ہے. یہ رول یہ کہتا ہے کہ جب اگر واٹر باڈی کا نام آ جائے واٹر باڈی کا، تو اس کے ساتھ واٹر باڈی سے کیا مراد، واٹر باڈی وہ باڈی جو کہ واٹر رکھتا ہو. فار ایگزامپل واٹر باڈی سے میرا مراد یہاں پر یعنی اگر کسی سی کا نیم ہو، یعنی واٹر باڈی کا اگر نیم آ جائے، نیم یعنی سی کا نیم آ جائے، یا اوشن کا، یا ریور کا، یا گلف کا، یا کینال کا، یا آئی لینڈ کا، یہ سارے کے سارے وہ چیزیں ہیں، وہ تھنگس ہیں جو کہ کیا ہے، واٹر رکھتے ہیں، واٹر باڈی رکھتے ہیں، ان کے اندر پانی ہوتا ہے، پانی. تو اگر این میں سے واٹر باڈی کا اگر نیم ہو تو این کا آرٹیکل دی استعمال ہوگا. لیکن اگر سنگل واٹر باڈی آ جائے، ان کا نام نہیں ہے، تو پھر انڈیفینٹ آرٹیکل استعمال ہوگا، یا اے یا این. تو یہ واضح بات ہے. ان سب کے اوپر میں نے تقریباً آپ لوگوں کو 5-6 رولس پڑھائے. اس بات کے اوپر میں نے آپ لوگوں کو 5-6 رولس پڑھائے، ہر ایک کے اوپر میں 2 ایگزامپل بھی دیے. تو اس لیے ان سارے ڈسکشن کی طرف یہ نچوڑ نکل کے آتا ہے یہ چیز ہے کہ اگر واٹر باڈی کا نیم ہو تو پھر دی استعمال ہوگا، اگر واٹر باڈی سنگل آ جائے، ان کا نیم نہیں ہے، تو پھر انڈیفینٹ آرٹیکل استعمال ہوگا، یا اے استعمال ہوگا، یا این استعمال ہوگا. تو اس لیے میں یہ بھی آپ لوگوں کو بتانا ضروری سمجھتا تھا. تو اس لیے یہ سارے ڈسکشن کی بات کلیئر ہوئی. لیکن پھر میں نے آپ لوگوں کو ہر چیز الگ الگ پڑھائی، اسی کے اوپر اوشن کے اوپر الگ رولز بن کے میں آپ لوگوں کو پڑھایا، تاکہ سب چیزیں آپ لوگوں کو کلیئر ہو. اب آگے بڑھتے ہیں. یہ کیا کہتا ہے، یہ کہتا ہے اگر ماؤنٹینز رینجز آ جائے، ماؤنٹین رینج یعنی وہ پہاڑی سلسلے ہوتے ہیں، پہاڑی سلسلے، اگر وہ آ جائے ماؤنٹین رینجز، تو پھر ان کے ساتھ ڈیفرنٹ آرٹیکل دی استعمال ہوگا. لیکن اگر سنگل ماؤنٹین کا نیم آ جائے، سنگل ماؤنٹین کا نیم، تو پھر ان کے ساتھ 0 آرٹیکل استعمال ہوگا، یعنی کوئی بھی آرٹیکل استعمال نہیں ہوگا. فار ایگزامپل دی ہمالیاز ہیز مینی ٹال ماؤنٹینز، جو کوہ ہمالیہ ہوتے ہیں یہ ایک پہاڑی سلسلہ ہے، یعنی ان میں کئی پہاڑ موجود ہے، کوئی مکمل ایک سلسلہ موجود ہے پہاڑوں کا. اس لیے ہمالیاز کیا ہے، ہمالیہ ماؤنٹین جو رینجز ہے یہ مکمل ایک سلسلہ ہے پہاڑوں کا. تو اس لیے این سے پہلے، اس لیے جب میں نے یہ دیکھا تو یہ ان سے پہلے ہم لوگ کیا استعمال کریں گے، این سے پہلے ہم لوگ ڈیفینٹ آرٹیکل کو استعمال کریں گے، دی کو. لیکن اگر سنگل ماؤنٹین کا نیم آ جائے، فار ایگزامپل کیٹو از اے سیکنڈ ہائیسٹ ماؤنٹین، جو کیٹو کیا ہے، یہ دوسرا ہائیسٹ سب سے اونچا ماؤنٹین پہاڑ ہے. تو کیٹو کو اگر دیکھا جائے تو یہ ماؤنٹین تو ہے، پہاڑ تو ہے، لیکن یہ سنگل ماؤنٹین کا نیم ہے، سنگل ایک واحد سنگل پہاڑ کا نام ہے. تو ان سے پہلے کوئی بھی آرٹیکل استعمال نہیں ہوگا. یہ رولز آپ لوگوں کو آنا چاہیے. اچھا، اب اگلا کون سا ہے، اگلا رول ہے فار ایگزامپل جو جتنے بھی ہسٹوریکل بلڈنگس ہیں، ایسی عمارتیں، ایسی بلڈنگ جو کہ ان کا کوئی خاص ہسٹری رکھتے ہیں، ہسٹوریکل ہے، ان کا ایک خاص ہسٹری ہے، تو ان کے ساتھ بھی ڈیفرنٹ آرٹیکل دی استعمال ہوگا. فار ایگزامپل قلعہ بلا حصار از ان پشاور. تو پشاور کے اندر، پشاور ایک پاکستان کے سٹی کا نام ہے، ہم سب کو پتہ ہے. لیکن جو قلعہ بلا حصار یہ قلعہ ہے، یہ کیا ہے، ایک قلعہ بلا حصار یہ مکمل کیا ہے، یہ ایک بلڈنگ ہے، ایک عمارت ہے. تو ان کا ایک خاص ہسٹری موجود ہے، تو اس لیے ان سے پہلے ہم لوگ دی استعمال کریں گے، این استعمال نہیں کریں گے. اس طرح اسلامیہ کالج از اے ہسٹورک کالج، تو یہ بھی ایک تاریخی کالج ہے، ان کی بھی ایک خاص ہسٹری ہے، بہت پرانا ہے. تو یہ بھی ایک کالج کا خاص نیم ہے. یہ کالج کا جو بلڈنگ ہے، یہ عمارت ہے، یہ بھی ہسٹوریکل ہے، ایک خاص ہسٹری رکھتا ہے، تاریخ رکھتا ہے، تاریخ. تو ان سے پہلے بھی ہم لوگ دی استعمال کریں گے. اچھا جی، تو یہ پوائنٹ بھی بہت ہی اہم ہے، آپ لوگوں کو آنا چاہیے. اچھا، اور اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ جتنے بھی ہسٹوریکل ایونٹس ہیں، وہ واقعات، وہ ایونٹ جو کہ خاص ہسٹری رکھتے ہیں، جو کہ ہسٹری میں، تاریخ میں بہت مشہور ہے، تو ان کے ساتھ بھی ہم لوگ ڈیفرنٹ آرٹیکل دی کو استعمال کریں گے ہسٹوریکل ایونٹ کے ساتھ. فار ایگزامپل دی مائگریشن ٹو مدینہ واز اے گڈ اسٹیپ. تو ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ مائگریشن کی، ہجرت کی، تو یہ بھی کیا ہے، ایک ایونٹ ہے، ایک واقعہ ہے جو ان کی ہسٹری میں بہت مشہور ہے، ان کے خاص ہسٹری ہے. تو اس لیے ان سے پہلے بھی کیا استعمال ہوا ہے، ڈیفرنٹ آرٹیکل دی استعمال ہوا ہے ایسا مائگریشن ٹو مدینہ. تو اس لیے اگلا کون سا ہے، دی انڈیپینڈنس آف پاکستان ٹک پلیس ان 1947. تو 1947 میں کیا ہے، پاکستان کا کیا ہے، آزاد ہوا. تو یہ بھی ایک ہسٹوریکل تاریخی واقعہ ہے، ہسٹوریکل ایونٹ ہے. تو ان سے پہلے بھی ہم لوگوں نے دی استعمال کیا ہے، انڈیپینڈنس ڈے آف پاکستان. اچھا جی، تو یہ بھی بہت ہی اہم ہے. ہسٹوریکل بلڈنگ کے ساتھ بھی دی استعمال ہوگا، ہسٹوریکل ایونٹس کے ساتھ بھی دی استعمال ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو نیم آف میگزین ہے، جتنی بھی میگزینس ہے، رسالے ہیں، نیم آف میگزین، تو ان کے ساتھ بھی کیا استعمال ہوگا، ڈیفرنٹ آرٹیکل استعمال ہوگا. لیکن جب سنگل
جب سنگل میگزین آ جائے تو ان کے ساتھ انڈیفینٹ آرٹیکل استعمال ہوگا، یا اے استعمال ہوگا یا این استعمال ہوگا۔ انڈیفینٹ آرٹیکل کس کے ساتھ؟ سنگل میگزین کے ساتھ۔ فار ایگزامپل آئی ریڈ دی نیو یارک ٹائم، تو نیو یارک ٹائم یہ ایک میگزین کا، ایک رسالے کا نام ہے، تو یہاں پر ان سے پہلے یہاں پر دی استعمال ہوا ہے۔ لیکن اگر اس طرح جائے آئی ریڈ اے میگزین، تو سنگل میگزین یہاں پر استعمال ہوا، تو ان کے ساتھ ہم لوگ انڈیفینٹ آرٹیکل استعمال کریں گے اے۔ میگزین کا نیم ہو تو دی، اگر سنگل میگزین آ جائے تو اے، آسان سی بات ہے۔ تو یہ تھے کچھ بہت ہی امپورٹنٹ، تقریباً آپ لوگوں کو 16 امپورٹنٹ رولس پڑھائے کس کے لیے، یہ تھے ڈیفرنٹ آرٹیکل کے سارے رولس جو کہ بہت ہی اہم تھے۔ لیکن ہم لوگ یہاں پر بس نہیں کریں گے، آرٹیکل کے اندر اور بھی بہت ساری باتیں باقی ہے، بلکہ ڈیفرنٹ آرٹیکل کے اندر بھی کچھ رولس ابھی بھی باقی ہے جو کہ ہم لوگ اگلے لیکچر میں کور کریں گے۔ یہ ویڈیو کافی زیادہ بنتا جا رہا ہے، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اتنے ہی آج کے لیے کافی ہے ڈیفرنٹ آرٹیکل کے اوپر۔ تو اگلے میں پارٹ 4 میں تھا، پارٹ 3 آرٹیکل کے اوپر، پارٹ 4 میں ہم لوگ مزید جتنے بھی رولس باقی رہ چکے ہیں ان کو ہم لوگ کور کریں گے۔ اچھا، تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ۔